بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب الہی کے متوالے اور شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے تاریخ انسانی میں ایسے عظیم الشان سنگ حیل میل نصب کر گئے ہیں جو بھٹکے ہوئے قافلوں کو منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ غزوہ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 قیمتی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ یہ سبھی نایاب ہیرے اور بے مثال شخصیات تھیں۔ شہداء احد کی فہرست میں ایک نام حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اور آپ کے خانوادہ کا بھی ہے۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ کے ہر دل عزیز سردار مدینہ منورہ کے مشہور صاحب جود و سخا اور ارباب ثروت میں ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اشراف کی یہ امتیازی شان سمجھی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور سے الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ صبح و شام اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر سکے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق آپ کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام منا تھا۔ اس کو آپ نے بہت قیمتی اور نفیس لکڑی سے بنایا تھا۔ آپ اس سے غیر معمولی عقیدہ رکھتے تھے۔ آفتاب اسلام کی شعاعیں جس وقت مبشر اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ یثرب کے ایک ایک گھر پر صوف گن ہو رہی تھی، اس وقت آپ کے بیٹے سیدنا خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائیوں حضرت معاذ و معوذ رضی اللہ عنہما جو ابو جہل کے قتل میں شامل تھے کے ساتھ اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ ان کی والدہ ہند بنت عمر بن حرام رضی اللہ عنہا بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، لیکن سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اس سے بالکل بے خبر تھے۔ آپ کی زوجہ ہند رضی اللہ عنہا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی اور چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا خلاد رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں سیدنا معاذ سیدنا معوذ رضی اللہ عنہما کے ساتھ داعی اسلام حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پابندی سے شامل ہو کر درس اسلام سے مستفیض ہوتے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کو اسلام کی تعلیمات سننے کو کہا جو ان کے بچے اس داعی اسلام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں سن آئے تھے۔ آپ کچھ بے اعتنائی کے بعد راضی ہو گئے اور کہا وہ کیا ہیں مجھے سناؤ۔ اس پر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنے والد کو کلام الہی سورہ فاتحہ کے دل نشین بول پڑھ کر سنائے۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے بڑے غور اور انہماک کے ساتھ کلام الہی کو سنا اور کہا کتنا خوبصورت اور حسین یہ کلام، کیا اس کا سارا کلام ہی ایسا ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل اس کا سارا کلام ایسا ہی دل نشین ہے۔ ابا جان کیا آپ اس کی بیعت کرنا پسند کریں گے؟ یہ سن کر تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر کہا بت سے مشورہ کیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ابا جان بت اس سلسلے میں آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ تو لکڑی کا بے جان ٹکڑا ہے، سننے بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ کر بت کے پاس پہنچے اور مناجات کی، لیکن جب بت نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے بت کو کہا کہ شاید تم ناراض ہو گئے ہو، میں تم کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تمہارا غصہ فروغ ہو جائے۔ حضرت سیدنا خلاد رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی اپنے باپ کی بت سے غیر معمولی تعلق کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بڑی حکمت عملی سے ان بھائیوں نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مل کر رات کی طریقے میں منا بت کو اس کی جگہ سے اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ کے لوگ گندگی ڈالتے تھے۔ صبح کو جب سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اپنے بت کے پاس اظہار عقیدت کے لیے پہنچے تو اسے اپنی جگہ سے غائب پایا۔ یہ دیکھ کر آپ نے گھر والوں سے کہا تم لوگوں کا برا ہو، آج رات میرے معبود کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ لیکن کسی نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کافی تلاش کے بعد وہ گڑھے میں منہ کے بل اندھا پڑا ہوا مل گیا۔ اسے وہاں سے نکال کر گھر لے آئے، اسے صاف کیا اور خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت خلاد رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے، یہاں تک کہ جب سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بالکل تنگ آ گئے تو رات سونے سے پہلے بت کے پاس گئے اور اپنی تلوار کو اس کی گردن میں لٹکاتے ہوئے کہا اے بت، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہے تو اپنا دفاع خود کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔
جب بھائیوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ یہ اب گہری نیند سو چکے ہیں، اب کی بار انہوں نے ایک مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو اسی گڑھے میں پھینک دیا۔ صبح کو جب آپ سو کر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ موجود نہ پایا تو اس کی تلاش میں نکلے اور حسب معمول اسی گڑھے میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا۔ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی۔ اب کی بار آپ نے اس بت کو گڑھے سے نہ نکالا بلکہ وہیں چھوڑ دیا اور بولے، خدا کی قسم، اگر تو واقعی معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہیں دین اسلام میں داخل ہوتے دیر نہ لگی اور اپنے نفس، مال اور اپنی اولاد کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیات کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے کچھ عرصہ بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت معاذ، معوذ اور خلاد رضی اللہ عنہم کو دشمنان خدا سے مقابلہ کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ صبح و شام بکھرے ہوئے شیروں کی طرح آتے جاتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا کر دیا اور جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کے لڑکے راضی نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے۔ بالآخر معاملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کیس ایسی دردمندی سے پیش کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی۔ میدان جہاد میں جب معرکہ کا بازار گرم ہوا، جب مسلمان منتشر ہو گئے تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اس وقت مرد مجاہد حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ عقب سے بڑی جوان مردی سے شمشیر زنی کرتے ہوئے مشرکین کے وار کو روک رہے تھے۔ یہ دونوں باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ حائل نہ تھا۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح مجاہدانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔